یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ ملک بھر میں سینکڑوں ادارے اس وقت تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہی اداروں میں ایک یشال انگلش ہاؤس بھی شامل ہے، جو اپنے منفرد انداز میں نہ صرف طلباء و طالبات کو موجودہ وقت کے مطابق جدید تعلیمی نصاب سے ہمانگ کیے ہوئے ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ ان کی بہتر تربیت کا بھی ذریعہ بنے ہوئے۔ آج ہم آئے ہیں یشال انگلش ہاؤس میں اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈائریکٹر اظہر عباس، جو اپنے نام کے بجائے سر یشال کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ میں بھی ان کو سر یشال ہی کہہ کے مخاطب کروں۔ السلام علیکم سر یشال۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ نے کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کہاں سے آپ نے یہ اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد آج آپ کس مقام پہ موجود ہیں؟ بیسیکلی تو میں چکوال سے ہوں، لیکن میرا جو ایجوکیشنل کیریئر ہے وہ اسلام آباد اور کراچی میں رہا ہے، اور آفٹر ڈوئنگ ایم اے انگلش، ایم اے ٹیفل، ایم فل انگلش لنگوسٹکس اور کچھ ایجوکیشنل کورسز ہیں وہ کر کے تو میں نے اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا کہ مجھے انگلش ہی فیلڈ میں آگے جانا چاہیے، اپنے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو آئی ٹی اسکلز، لینگویج اسکلز، آئلٹس، پی ٹی، یہ جو پروفیشنسی کورسز ہوتے ہیں یہ ہم بچوں کو کرا کے فوراً بھیجتے ہیں یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، اسٹڈی پرپز کے لیے، ایون ورک پرمٹس کے لیے بھی بچے جا رہے ہیں، وہ اپنی لینگویج کو سیکھ کے اور آگے موو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مجھے تھوڑا سا یہ اس یشال انگلش ہاؤس کا بتائیں۔ ویسے تو تعلیمی اداروں میں مختلف نام زیر استعمال ہوتے ہیں، یہ ہاؤس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جب میں نے بورڈ میں پہلے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ سوال میں لازمی آپ سے کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاؤس کیوں لکھا گیا ہے۔ دیکھیں، ہاؤس ہم نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ چھوٹے چھوٹے میں ان کو کہوں گا ڈبوں میں ہوتے ہیں۔ ایک کلاس روم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا آفس ہوتا ہے، تو ہاؤس جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ یوزلی چھوٹے ہوتے ہیں، ہاؤس بڑا ہوتا ہے، اور یہ انسٹیٹیوٹس میرے خیال میں پنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو ووکیشنل ٹریننگ اور جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 3000 اسکوائر فٹ کے اوپر جو ہے نا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک چھوٹا سا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ہاؤس ہے جس میں فیمیل سیکشنز الگ ہیں، میل سیکشنز الگ ہیں، آئی ٹی الگ ہے، باقی ہمارے فری لانسنگ کے کورسز ہیں وہ الگ ہیں، اسپوکن انگلش الگ پڑھائی جاتی ہے، آئلٹس پی ٹی الگ پڑھایا جاتا ہے، پھر اور بہت ساری ہماری سروسز ہیں، اسٹڈی ابراڈ کے لیے ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اور یہ 15 بندوں کی جو ٹیم ہے، اتنی ٹیم کو لے کے چلنا اور اتنی سروسز پرووائڈ کرنا، اور وہ بھی ایکسیلنس لیول پہ، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک چھوٹے موٹے ادارے کا، یہ ایک دو بندوں کا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ٹیم چاہیے، تو ہاؤس اس سینس میں ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہم نے بھی مختلف اداروں کا دورہ کرتے رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر مختلف کورسز کروائی جاتی ہیں، لیکن آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ ان سے کئی گنا زیادہ کورسز، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ کیوں اتنا آپ بھی ایک دو برانچیں مزید کھول لیتے اور الگ الگ کرتے، تو کوئی شاید میرے خیال میں کاروباری معاملات بہتر ہو جاتے ہیں؟ آپ نے کیوں سب چیزوں کو کہتے ہیں نا سمندر کو مشکیزے میں آپ نے بند کرنے کی کوشش کی؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے سوسائٹی میں دو قسم کے ذہن پائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کاروباری ذہن، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھی سروسز پرووائڈ کریں، ان کو ایک اچھے لیول پر لے کر آئیں تاکہ فیوچر میں جا کے وہ اپنا کیریئر بنا سکیں۔ برانچز تو میں ابھی بھی بہت ساری بنا سکتا ہوں، پورے ملک میں بنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کوالٹی سروس ہے نا اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے۔ تو کوالٹی سروس پہ کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہیں پہ ہیں، میری نظروں کے سامنے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ بہتر سے بہترین ہو سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو کیونکہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے اس کو آئلٹس کرنا ہے یا اس کو آئلٹس مل جاتا ہے، اس نے پی ٹی کرنا ہے، لینگویج پروفیشنسی کورسز سارے مل جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہم ایڈمیشن پروسیس کرتے ہیں، اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ایون بچوں کو ٹکٹ تک، ویزا سروسز تک، A to Z، بس بچہ یہاں ہمارے پاس آ جائے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس لے کے،
ہم اس کو کورسز بھی کروائیں گے, اسٹڈی ابراڈ کے کیس بھی پروسیس کریں گے اور جہاز پہ بٹھا کے آئیں گے ہم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیں, یہ تو چلیں آپ نے مجھے بتایا اور ہمارے ذریعے یہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلا, اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آپ کے تعلیمی ادارے میں بھیجیں؟ کیا ہمیں کیا فائدہ ملے گا, ہمیں کیا بینیفٹ ہے, یا ہم ذہنی طور پہ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں بھیج دیا, اب ہمارے بچوں کا مستقبل سیکیور ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے, آج کل کے جو دور چل رہا ہے اس میں بڑے سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں. بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں بچہ جاتا ہے تو اس کو واش روم جانا ہے, بیسک نیڈ ہے, تو واش روم ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس فیمیلز کے لیے الگ واش روم ہے, میلز کے لیے الگ واش روم ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ایریا ہے اس میں فیمیل سٹاف بھی ہے, ہمارے انسٹیٹیوٹ میں میل سٹاف بھی ہیں. فیمیلز آتی ہیں, ان کو فیمیلز نظر آتی ہیں سٹاف میں, ٹیچرز میں, تو وہ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. اسی طریقے سے جب میل آتے ہیں تو وہ ہماری میل ٹیم کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. یہاں بھیجتے ہیں, آپ انسٹیٹیوٹ دیکھتے ہیں, اس کا انٹیریئر دیکھتے ہیں, میرے خیال میں اس سے بہترین شاید ہی کوئی انسٹیٹیوٹ ہو جتنا بڑا سیٹ اپ ہم نے بنایا ہوا ہے. ایون بچہ کلاس روم میں بیٹھا ہے, اس کو اپنا موبائل چارج کرنا ہے یا لیپ ٹاپ چارج کرنا ہے, وہیں پہ جو کلاس روم کا ٹیبل ہے وہیں پہ ہم نے چارجنگ کنیکشن دیا ہوا ہے, وہیں پہ بیٹھے چارج کرے. 3 ہمارے پاس یہاں پہ وائی فائی لگے ہوئے ہیں, 3 UPS لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ہر جو بھی کورس ہے اس کے لیے الگ الگ کلاس روم ہے, الگ الگ ٹیچرز ہیں. مارننگ میں ٹیچرز الگ ہیں, ایوننگ میں ٹیچرز الگ ہیں. میں خود بھی پڑھاتا ہوں, میری ٹیم ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں. اور جو سروسز ہم دے رہے ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, آپ ہمارے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا, اس پہ جب آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو لیڈز ملیں گی, اور اتنی زیادہ لیڈز ملیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ ایک انسٹیٹیوٹ اگر 4-5 سال بھی لگا لے تو وہ یہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. صحیح. اچھا, ابھی آپ نے مجھے بتایا, بلکہ میرے لیے یعنی کہ ایک نئی بات ہے, ہو سکتا ہے عموماً ادارے یہ کرتے بھی ہوں, یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے آپ نے کہا معاونت کرتی ہیں آپ بیرون ملک, یعنی کہ ایئرپورٹ تک پہنچا کے آتے ہیں. تو یہ کیا پروسیس ہوتا ہے مثلاً, کہ کیا ادھر کوئی جاب مل جاتی ہے ان کو, کہ ویسے ہی بھیج کے بس واپس آپ کی واپسی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا, یہ 2 آپشنز ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے اس کا پرائمری کنسرن ہوتا ہے کہ اس نے اسٹڈی کے لیے باہر جانا ہے, UK, آسٹریلیا, کینیڈا, کہیں بھی وہ جاتا ہے. اس کے لیے اس کو آئلٹس کرنا پڑتا ہے یا PT کرنا پڑتا ہے. جب آئلٹس اس نے کرنا ہے, PT کرنا ہے, تو وہ ہمارے پاس آئے گا, ہم اس کی پریپریشن کروائیں گے. پھر آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی نا ڈفرینٹ فارمیلٹیز ہیں, پروسیجرز ہیں, وہ بچے کو نہیں پتہ ہوتے. کیونکہ ہمارا روز کا کام ہے, ہم بچوں کے ایڈمیشنز پروسیس کرتے ہیں اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے. کسی بھی کنٹری میں وہ جانا چاہتا ہے, ہمیں بتاتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس ہم ساری پروسیڈ کرتے ہیں. پھر بچہ فی پے کرتا ہے, اس کا کیس آتا ہے, وہ اپنا ویزا پروسیس کرتا ہے. تو یہاں تک کہ ہم بچے کو ٹکٹ لینے تک ہم ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے. اس کے علاوہ ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی کچھ ہے ہماری سروسز. اس کے لیے بھی یورپ کو ہم زیادہ تر ٹارگٹ کرتے ہیں, بچے آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ بھی ہم ان کا پروسیجرز کرتے ہیں. ابھی کل ہی ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا رومانیہ کا جو ہے نا ویزا لگا ہے. 2 مئی کو ہمارا ایک بچہ UK فلائی کر کے گیا ہے اس کے لیے اسٹڈی ویزا کے لیے. ابھی 2-3 دن میں مئی انٹیک میں ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ جا رہی ہے. تو اس طرح بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیلی بیس پہ, ویکلی بیس پہ جا رہے ہوتے ہیں فارن کنٹریز میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کا ادارہ جو بیرون ملک یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی منسلک ہے؟ جی بالکل. کہ صرف یہ آپ نے پاکستان کی سطح پہ صرف دے رہے ہیں یہ سارا؟ نہیں, بالکل باہر بھی ہوتی ہیں, باہر بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, ان کے پینلز کے اوپر ہم ہوتے ہیں, تو یونیورسٹیز کے ایڈمیشن پروسیڈ کرتے ہیں. لوکلی بھی جیسے ہم برٹش کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ہم AU پاکستان ہے, IDP ہے, اسی طرح PT ہے. یہ وہ ادارے ہیں, یا جیسے ہمارے اسکل کونسلز ہوتے ہیں IT کے کورسز کے حوالے سے, تو ان سب کے ساتھ ہماری افیلیشن ہوتی ہے. SCCP سے ہماری رجسٹریشن جیسے اداروں کی ہوتی ہے, FBR سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو لیگلی پروسیجرز ہیں وہ سارے ہیں. اس سے ایک لگتا ہے کہ یہ بالکل اتھینٹک ادارہ ہے. وہ ہماری آپ سوشل میڈیا پروفائل پہ اسٹوڈنٹ اگر جاتا ہے تو اس کو ویسے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں دے آر دا رائٹ پرسن. یعنی کہ والدین بالکل بے فکر ہو کے اپنے بچوں کو بھیج دیں, یہ جلدی بھاگنے والا ادارہ نہیں ہے. ایسا نہیں, اتنا بڑا ادارہ ہے, کہیں نہیں جاتا. پیرنٹس آتے ہیں, پہلے دن آتے ہیں, تو وہ جب یہ انٹیریئر دیکھتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, یہاں پہ آپ لوگ بھی آئے, آپ لوگ نے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھے, تو وہ ڈیلی بیس پہ جب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک جگہ پہ آ گئے ہیں, تو ان کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, بعض اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہوں گے کہ ہمارا تعلیمی سفر جاری رہے, جو آپ کورسز کروا رہے ہیں, کوئی مستحق بھی ہوں گے, کوئی آپ ان کے لیے بھی کچھ
مجھ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کچھ کر سکیں گے؟ کوئی فیس ہے؟ جی بالکل. فی میں اگر ایک بچہ جینورلی ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے کہ اس کے لیے بہت مشکل ہے افورڈ کرنا, تو ہم ان کو بالکل اکاموڈیٹ کرتے ہیں. پیرنٹس ساتھ آتے ہیں یا ہم پیرنٹس سے فون پہ بات کر لیتے ہیں, تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے, تو وہ چیزیں پھر ہم کر لیتے ہیں. اچھا, بعض کورسز ایسے ہوتے ہیں جو آن لائن بھی بعض ادارے کروا رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس ادارے میں بھی یہ سہولت موجود ہے؟ کوئی آن لائن کوئی گھر بیٹھے کرنا چاہتا ہے یا دور ہے, اب وہ ادھر ہمارے اس جڑواں شہر میں نہیں رہائش پذیر, تو وہ چاہے کہ میں ادھر ہی سے ہی کوئی کر لوں, تو کوئی ہے ایسی جی سہولت؟ بالکل. آن لائن کے لیے آئلٹس کا ہمارا LMS پورٹل ہے, جو کہ پورے پاکستان میں واحد ہم لوگ ہیں جنہوں نے بنایا. اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے, 3-4 سال کی. PT کا ہمارا اپنا پورٹل ہے, اسپوکن انگلش کے حوالے سے, IT کے حوالے سے ہماری آن لائن کلاسز ہیں. ہماری جو ہے نا وہ فیس بک کے اوپر بھی ہم ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں, اور ریگولر کلاسز ہماری زوم پہ ہو رہی ہوتی ہیں. ویڈیو کورسز بھی ہیں, ویڈیو کورس کا بیک اپ بھی دیتے ہیں. تو بے تحاشی چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو ہر حال میں جیسے بھی ہے ہم ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. کوئی ایسا خاص میسیج اسٹوڈنٹس کے لیے, والدین کے لیے, جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنے ادارے کی جانب سے ہمارے ذریعے, وہ ضرور دیجیے. جی بالکل. میں ضرور یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آج کل اپنے بچوں کو 3 سے 4 چیزیں جو آپ نے ہر حال میں کروانی ہیں. آپ کے بچے کو فر انگلش آنی چاہیے, ادروائز نہ وہ پاکستان میں جاب لے پائے گا, نہ وہ باہر جا کے کامیاب ہو پائے گا. دوسری چیز, بچوں کو IT اسکل ضرور سکھوائیں. بیسک IT ان کو سکھائیں, ان کو گرافک ڈیزائننگ سکھائیں, ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائیں, فری لانسنگ سے پیسہ ڈالرز کیسے کمائے جاتے ہیں, پاؤنڈز کیسے کمائے جاتے ہیں, یہ اسکل سکھائیں. پھر اپنے بچوں کو ڈرائیونگ سکھائیں. ٹھیک ہے, یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ بچہ کر لے تو یہ بچہ نہ صرف پاکستان میں ایزیلی جاب حاصل کر سکتا ہے اچھے پیسوں میں, بلکہ یہ باہر جا کے ڈالرز پاؤنڈز بھی باقیوں کی نسبت بہت اچھے کمائے گا. اسکلز کا دور ہے, IT کا دور ہے, لینگویج کا دور ہے, تو اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جی ناظرین, یقیناً یشال انگلش ہاؤس نے آپ کے ذہنوں میں بننے والے سوالات کا جواب دیا اور آپ کی اس حد تک رہنمائی کی کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بے فکر ہو سکیں. اپنی آراء سے نوازیے گا. شکریہ. وقار زیدی, جہاں نیوز.